پاکستانی شہری جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے۔ پاکستان نے اس پر شدید مذمت اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس کیا ہے۔ جس پر پاکستان نے شدید مذمت کا اظہار کیا ہے، فیصل سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے بھی اپنی دفاعی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کا عندیہ دے دیا ہے۔ تو پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر رضا نقضی کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی فورسز کو ضرورت پڑنے پر دشمن کی سرزمین تک کارروائی کی صلاحیت حاصل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے مسلسل یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھا جائے ہمارے پاس پورا آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے، اینی ٹائم ہم اگر آگے بڑھنا چاہیں گے تو ہمارے پاس سپیس موجود ہے۔ جوہر سلیم صاحب، سابق سفیر صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ سر، اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے تھوڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو سچویشن بنی ہے جوہر صاحب، اف یو الاؤ می، کیا میں اس کو ایسے ریفریز کر سکتا ہوں کہ مکہ معاہدے کے بعد یہ اس پیکٹ کا کیا پہلا امتحان ہے؟ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو حوثی حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 11-12 اگست کو، اور یہ جو مکہ پیکٹ ہوا ہے یہ 7 اگست کو یہ معاہدہ ہوا ہے، تو 5 ہی دن بعد اس طرح کی چیز ہونا، آلدو کہ یہ کیریئر کوئی سعودی کیریئر نہیں تھا، اٹ واز غالباً ایجپشن کیریئر، بٹ اسٹل کیا سمجھتے ہیں آپ کہ از دس دا فرسٹ ٹیسٹ، یا پھر آگے اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ڈو یو سی دس پیکٹ کمنگ انٹو ایکشن؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو ہوتیز کے حملے ہوئے ہیں وہ ابھی تو خیر چلیں، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سعودی شپ نہیں تھی، اس سے پہلے تو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے سعودی شپس پہ بھی کیے تھے وہاں پہ حملے، بلکہ ان کی کوشش یہی تھی کہ سعودی جو آئل فلو ہے وہاں سے ڈسٹرپٹ کریں، اور وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سعودی عرب کے اندر جو ان کی آئل پروڈکشن ہے، جو کہ اس خطے کی سب سے بڑی آئل پروڈکشن ہے، کوئی 9 ملین بیرل تھی اس کانفلکٹ سے پہلے، اس میں سے انہوں نے زیادہ تر جو ہے نا کچھ 6-7 ملین بیرل جو ہے وہ شفٹ کر دی اپنی، انہوں نے ایک ایسٹ ویسٹ پائپ لائن بنائی ہے، تو انہوں نے یہ جو پہلے گزرتی تھی اسٹریٹ آف ہارمز سے، اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا۔ دوسرا ان کا پورٹ ہے جو ویسٹ میں امبوہ کا پورٹ ہے، تو وہاں پہ، اور وہاں سے پھر وہ ظاہر ہے گزرتی ہے باب المندب سے، جہاں پہ ہوتیز جو ہیں ظاہر ہے وہ along the کوسٹ لائن وہاں پہ ہیں، تو وہ انہوں نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی 2-3 وجوہات کی بنا پہ۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ایران کی طرف سے بھی یہ تھریٹ تھا کہ جی ہم جو ہے نا اس کے بعد ہم باب المندب میں کو بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا جو زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ جو یمن کے اندر جو سول وار ہو رہی ہے اور اس میں کافی عرصے سے ایک سیز فائر ٹائپ چل رہی تھی، لیکن وہاں پہ دوبارہ سے پھر جو اٹیکس، کیونکہ وہاں پہ جو ایک طرف ہوتیز ہیں تو دوسری طرف جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو کہ سعودی سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے پھر آپس میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوتیز جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے نا اس طرح ان کی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ جو ہے یہ تو ایک ظاہر بہت ہی جو ہے افسوسناک بھی ہے اور کنڈیمنیبل ہے، جس میں پاکستان کی یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس سے وہ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ انووک ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں البتہ کہ وہ جو وہاں کی سچویشن ہے اس وقت، جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس پہ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ہے، اور آلریڈی اس کانفلکٹ پہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک نو وار نو پیس سچویشن بن گئی ہے، ایک یہ بات فروزن کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے یہ جو ہوتیز والی جو ان کے حملے ہیں، یہ جو باب المندب کو بند کرنے کی کوششیں ہیں، اس سے سچویشن اور زیادہ کمپلیکیٹ ہوگی۔ رائٹ، اور جوہر سلیم صاحب اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو معاہدہ ہے، ہمارا دفاعی معاہدہ ہے تینوں ممالک کے درمیان، اس سے ان تینوں ملکوں کی سٹیبلٹی، ریجنل سٹیبلٹی، ہمارا دفاعی نظام کی بہتری، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن آپ کو جو وائڈر ہورائزن میں پورے خطے کی صورتحال بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ لوگوں کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہوتی حملے ہو رہے ہیں شاید اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا اور تینوں ممالک مل کر اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ آلریڈی جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے بیچ میں اس طرح کا کوئی ایکشن لینا سوٹیبل نہیں ہوگا کسی بھی ملک کے لیے۔ جی دیکھیں، یہ معاہدہ جو ہے ظاہر ایک بڑا اسٹریٹجک بہت ہی اہم معاہدہ ہے، اور یہ جو ہے ہر قسم کی ایگریشن کو اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ڈیٹر کرنے کے لیے ہے، اور بلکہ اگر ظاہر ہے اس کو جہاں پہ ضرورت محسوس ہو اس کو جواب دینے کے لیے، اس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی آتے ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آ جاتے ہیں، تو اور وہ دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز سے بھی یہ تینوں جو ممالک ہیں جس معاہدے کا حصہ ہیں، بے شک وہ پاکستان ہو، ترکیہ ہو، سعودی ہو، سب کو ماضی میں
بہت زیادہ جو ہے نا ایکچوئل تھریٹ پرسیپشن رہی ہے، ابھی بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس سلسلے میں بھی ہے، اور اس تھریٹ کے خلاف بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ایوالو کرتی ہے، اس کے حساب سے پھر یہ تینوں ملک آپس میں کنسلٹیشن کریں گے اور پھر دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حوثیز جو ہیں، اس سے پہلے دیکھیں ان کا ایک اور مسئلہ امریکہ سے بھی چل رہا تھا. تو ایک زمانے میں اس کی وجہ سے بھی وہ بامبنگ کر رہے تھے، پھر امریکہ سے ان کا سیز فائر ہوا جو تقریباً 4 سال سے چل ہی رہا ہے آلموسٹ. ابھی اس میں کوئی تھوڑی سمجھ لیں کہ دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں. جی تو وہ ایک پہلو بھی ہے جس کو دیکھنا پڑے گا، کہ اگر وہ پھر اس طرح کی ڈسٹرپٹنگ ایکٹیویٹیز جاری رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اگنور تو نہیں کی جا سکتی نا. نہ ہی اس کو امریکنز اگنور کریں گے، نہ ہی جو باقی ممالک ہیں خطے کے وہ اگنور کریں گے اس کو. لیکن سر ناؤ دا تھنگ از کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہمارا مکمل کنٹرول حاصل ہے آبنا اور مجھ میں. دوسری آبنا جو ہے وہاں پہ اب مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں، اور جو معمول کا ٹریفک ہے وہ لیس دین 50% جو ہے وہ رہ گیا ہے وہاں پہ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ آئل اونلی، دنیا بھر کی رسد وہاں سے جاتی ہے، اور یہ جس پہ حملہ ہوا ہے شپ پہ وہ تو خوراک والی جو شپ تھی اس پہ حملہ ہوا ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ پاکستان از ڈوئنگ اٹس ایفرٹ. محسن نقوی صاحب وہاں موجود ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مسعود پزیشیان سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. لیکن 3 پاکستانیوں کی یہ جو شہادت ہے، یہ دس از ناٹ اے نیوز اونلی. سو فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ خاتم بدہن کوئی پاکستانی کیجویلٹی ہوتی ہے، ہاؤ از پاکستان گوئنگ ٹو ریئیکٹ آن اٹ؟ اور یہ جو اس وقت میٹنگز چل رہی ہیں، اس کا آپ آگے چل کے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ظاہر ہے یہ کنسلٹیشن اہم ہے. دیکھیں آپ نے بات کی، آپ نے ہرمز پہ سب سے پہلے کہ آپ وہاں پہ جو آپ نے کہا کہ امریکنس کی بالکل سٹیٹمنٹ آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ جی وہاں پہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے. تو وہاں پہ کنٹرول میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی نہیں ہے اس طرح سے. امریکہ کا فلیٹ ہے جس نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایران کو، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ وہ ایران کی ناکہ بندی ہے. دوسری طرف ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ادھر سے وہ دوسرے اگر کوئی شپس گزریں تو وہ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. ان کا کوئی فلیٹ تو نہیں ہے، ان کی نیوی ایز سچ تو کوئی زیادہ تر تباہ شدہ نیوی ہے، لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، فاسٹ بوٹس ہیں، وہ مائنز بھی کر سکتے ہیں اس کو جو انہوں نے کی بھی ہے ماضی میں. ساتھ ہی ساتھ وہ کوسٹ لائن اتنی بڑی ہے ان کی، وہاں سے وہ میزلز اور ڈرونز پھینک کے شپنگ فلو جو ہے اس کو بڑی آسانی سے اس کو روک سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں شپس جو ہیں یہ خصوصاً یہ بڑے بڑے جو آئل ٹینکرز ہیں ایک بہت ہی ولنریبل ہوتے ہیں. جو ہے ایک ڈرون سے یا ایک میزل سے جو آگ لگ سکتی ہے اس سے پورا ایک ٹینکر جو ہے اس کا تباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ تیل ہوتا ہے. وہ ایک ولنریبلٹی ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے دیکھیں امریکنز بھی بچ نہیں کر رہے، نہ ہی ایرانی کر رہے ہیں. اب ایرانینز کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم پریشر ڈالیں، اکنامک پین جو ہے نا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں کہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس ہی نہ ہوئے کہ وہ ان کی ٹرمز پہ آئیں. اور ان کی ٹرمز اس وقت میکسیملسٹ ٹرمز ہیں کہ جی آپ ہم سے پہلے کہ کھولیں اس کو، یعنی کہ اس کو شپس کو اٹیکس کرنا بند کریں. آپ ہماری ساری ڈیمانڈز یعنی کہ سینکشنز ریلیف بھی دیں، ہمارے ایسٹس بھی انفریز کریں، ہماری بلاکٹ بھی ختم کریں، ہماری باقی ڈیمانڈز میں کوئی 6 ڈیمانڈز کی انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے. اچھا امریکنز جو ہیں اس وقت ان کا بھی اب رویہ تھوڑا سا اب ان کی پوزیشن ٹفن ہو گئی ہے. ٹرمپ بھی اب، اور میں پہلے اس پہ کہہ چکا ہوں اور اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ ٹرمپ بھی کوئی اس وقت نیگوشیشنز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اگر وہ اس قسم کی میکسیملسٹ پوزیشن جو ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جو ہے نا امریکہ اس کو اسی بٹ طرح پھر بات چلائے گا. وہیں پر آ اور جاتی ہے امریکہ جارج صاحب کہ کتنا برڈن یو ایس اے بعد میں بیئر کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اگر صحیح معاہدے میں